بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ المدثر 56 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں، مکی صورت ہے۔ سورت کے بارے میں یہ ہے کہ یہ نزول کے اعتبار سے یہ دوسری، وحی کے اعتبار سے وحی جو آنی شروع ہوئی تھی تو اس اعتبار سے یہ دوسری صورت ہے۔ پہلی صورت جو ہے وہ غار حرا میں نازل ہوئی تھی، سورۃ العلق، اس کی ابتدائی 5 آیات۔ اور جب صورت نازل ہوئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تکلیف اور بوجھ سے کافی ڈر گئے تھے، اور وہ انہوں نے اس کے متعلق فرمایا تھا کہ مجھے اپنے جان کا خطرہ جو ہے وہ محسوس ہو رہا ہے۔ تو پھر لیکن اس ڈر اور اس تکلیف اور اس بوجھ کو فیل کرنے کے باوجود ہوا یہ کہ کافی عرصے تک پھر وحی کا نزول نہیں ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ منتظر بھی تھے، انتظار میں تھے کہ پھر سے وحی کیوں نہیں آ رہی ہے۔ ایسے میں ایک دفعہ چلتے چلتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک آواز سنی، آسمان کی طرف دیکھا تو اسی فرشتے کو دیکھا، اور وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا، یعنی جبرائیل علیہ السلام۔ تو وہ فرشتہ جو ہے وہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا تھا۔ اب پھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو پھر سے وہ خوفزدہ ہوئے، پھر سے ڈر گئے، اور پھر کسی روایت میں تو آتا ہے وہ ڈر کے گر گئے، اور کسی میں آتا ہے کہ وہ ڈر سے پھر فوراً سے اپنے گھر بھاگ کر کے گئے، یعنی فوراً سے چلے گئے۔ تو بہرحال وہ اپنے گھر آئے اور گھر والوں سے وہی کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ تو گھر والوں نے انہیں کمبل اڑا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی حالت میں یہ سورہ مدثر کی جو ہے ابتدائی آیت جو ہے وہ نازل فرمائی۔ اب اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیسے مخاطب کیا کہ یا ایھا المدثر، پہلی آیت، یا ایھا المدثر قم فانذر، یعنی کہ اے جو کمبل اوڑھے سو رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اے جو کمبل اوڑھ کر سو رہے ہو، اٹھو اور لوگوں کو ڈراؤ، اٹھو اور لوگوں کو ڈراؤ۔ اب یہاں اس صورت میں شروع ہی اس بات سے ہو رہا ہے کہ ذمہ داری سے آگاہ کرایا جا رہا ہے کہ اب سونے کا وقت نہیں ہے، اب اٹھیے۔ اب جو لوگ اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، جو لوگ غفلت میں ہیں، جو لوگ اپنے جواب دہی سے غافل ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف پلٹ کر جانا ہے، اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، تو جو لوگ اس چیز سے غافل ہیں، جو بھولے ہوئے ہیں، جو لوگ کو خوف نہیں ہے دل میں، آپ انہیں بتائیے، آپ انہیں ان کے انجام کے بارے میں بتائیے کہ اس انجام کیا ہوگا، اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو وہ وہاں کے برے انجام سے بچ جائیں گے۔ تو یہ جو ذمہ داری آپ پر ڈالی گئی ہے، آپ اٹھیے، اب آپ آرام نہیں کریے اس طرح سے، اب آرام فرمانے کا وقت جو ہے وہ نہیں ہے۔ اب کیا ہے، لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے اور ان کو غفلت بھری زندگی سے نکالنے کا وقت آ گیا۔ اب آپ اپنی ذمہ داری جو آپ کے اوپر ڈالی گئی ہے، اب اس کو کرنے میں لگ جائیے۔ اور سب سے پہلے جو کام کہا گیا کہ کیا کرنا ہے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ اب جو پہلا سبق لوگوں کو پڑھانا ہے اور پہلی چیز جو بتانی ہے وہ کیا ہے کہ یعنی دنیا میں جتنے لوگ بھی ہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اپنی بڑائی بیان کرتے ہیں، یا دوسروں کو نیچا سمجھتے ہیں، یا اس طرح کا جو متکبرانہ انداز ہے جس کی وجہ سے وہ حق کو بھی قبول نہیں کرتے ہیں اور اپنی کبریائی اور بڑائی بیان کرتے رہتے ہیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ تو ساری کبریائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا جا رہا ہے کہ لوگوں کو اللہ کی کبریائی، اللہ کی بزرگی، اللہ کی بڑائی سے پوری طرح سے لوگوں کو جو ہے وہ ان لوگوں کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے، آپ انہیں بتائیے، اور زبان سے بھی اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہیے، اور دل سے بھی اس کا اعتراف کیجیے، اور اسی کے مطابق پھر اپنا عمل کیجیے۔
اور یہی جو عمل ہے، یہی جو بات بتائی، اسی کی وجہ سے دیکھیے ہر کام جو شروع کرتے ہیں تو اللہ کی تکبیر سے شروع کیا جاتا ہے، اللہ اکبر، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ اذان ہو، تو اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر یعنی ہر نماز میں بھی ہوتا ہے، اذان میں بھی ہوتا ہے، اور پھر رکوع سجدہ یہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن یہاں جو کبریائی، بڑائی اور ساری چیز جو بیان کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، تو نماز اور اذان کی جو فضیلت ہے ہی ہے، اس لیے ہے کہ مسلمان کے سامنے ہر وقت اللہ کی کبریائی کا تصور جو ہے وہ موجود رہے۔ اب ایک انسان جب اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو ہمیشہ ہر وقت رکھے گا، اللہ کو یاد کرے گا، تو پھر وہ جو ہے، جو کہا گیا کہ آپ ڈرائیے انہیں، تو پھر وہ ڈرے گا۔ اللہ کی کبریائی کا علم ہوگا اس کو، جب وہ جانے گا کہ اللہ کیا قدرت رکھتا ہے اور اللہ کی کیا عظمت ہے، تو جب اس کو اس چیز کا علم ہوگا تو پھر وہ اللہ سے ڈرے گا، اللہ کے سامنے جواب دہی کا اس کو احساس ہوگا، تو پھر وہ صحیح راستہ اختیار کرنے کی طرف بڑھے گا۔ تو سب سے پہلے جو بتانے کا اور سب سے پہلے جو تعلیم دینے کی بات کی گئی، وہ پہلا سبق جو بتایا گیا وہ اللہ کی کبریائی سے لوگوں کو آگاہ کرانا۔ اور یہ چیز کہا گیا کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ۔ اب دوسری جو چیز ہے وہ کیا ہے کہ دوسرا سبق ان لوگوں کو کیا بتایا جا رہا ہے، دوسری چیز کیا کہ اپنے جسم اور لباس کی صفائی کا اہتمام کیجیے۔ یعنی یہاں تو وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ یعنی کہ اور اپنے کپڑے پاک صاف رکھیے، کپڑے پاک رکھیے، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور پھر کیا کریے، اور گندگی سے دور رہیے۔ تو پہلے جو کپڑا پاک کرنے کا یعنی اپنے کپڑے سے میل کچیل بھی جو ہے وہ صاف کریے، نجاست سے بھی پاک صاف رکھیے، اور صاف ستھرا لباس جو ہے، کپڑا جو ہے وہ استعمال کیجیے، اور جسم کو بھی پاک رکھیے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ مشرکین مکہ جو ہے وہ طہارت کا خیال نہیں رکھتے تھے، جس وجہ سے یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ ایسا کریے۔ دوسری چیز ہے کہ روح کی پاکیزگی کے لیے جسم اور لباس کی صفائی بھی جو ہے وہ انتہائی جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور لوگ جو ہے، ایک تو مشرکین مکہ وہ طہارت کا خیال نہیں رکھتے تھے، اور دوسرا جو رہبانیت کا جو تصور تھا نا وہ پورا موجود تھا لوگوں میں، جس طرح سے جو اگر اپنے آپ کو سمجھتے تھے، تو وہ چیزیں یہاں بتائی جا رہی ہے کہ ان لوگوں میں رہبانیت میں وہ کیا کرتے تھے، یا آج بھی یہ چیزیں ہیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ جو لوگ اپنے آپ کو جو ہے وہ رب سے جوڑنے کی بات کرتے ہیں کہ ہم رب سے جڑے ہوئے ہیں، اور وہ عقائد میں وہ صحیح نہیں ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو میلا کچیلا، گندا نہ نہانا، اور بالوں میں جٹ پڑا ہوا، اور گندے کپڑے پہنے ہوئے، نہانا نہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو اس کے خلاف ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یعنی اسلام میں تو جسم اور لباس کی صفائی کی جو اہمیت بتائی گئی ہے وہ تو بار بار بتائی گئی ہے قرآن اور حدیث میں، صفائی کا اہتمام، اور صفائی جو ہے آدھا ایمان بھی کہا گیا ہے۔ تو صفائی کی اتنی اہمیت ہے، جبکہ جو لوگ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم اللہ سے قریب ہیں، یعنی وہ اپنے رب کے قریب ہونا چاہتے تھے، تو اس طرح کی غلط جو ہے وہ طریقہ اختیار کرتے تھے۔ تو یہاں یہ تعلیم پھر سے دی جا رہی ہے کہ اپنے کپڑے کو بھی پاک صاف رکھیے اور گندگی سے دور رہیے۔ اب کپڑے کو پاک رکھنا، اور یہاں جو رجز ہے نا، رجز جو ہے وہ ظاہری جو ہے میل کچیل کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، اور مطلب استعمال ہوتا ہے، اور گندگی اور نجاست جو ہے وہ ظاہری بھی اور باطنی بھی، یعنی دل کی نجاست اور گندگی۔ اب دل کی نجاست اور گندگی کیا ہے؟ ایک تو اگر ہم دیکھیں تو ہر طرح کے شیطانی وسوسے پر وہ جو ہے منحصر ہوتا ہے، اور جو دل میں موجود ہوتا ہے، انسان کے دل میں آتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ شرک ہے، بدعت ہے، حسد ہے، کینہ ہے، اخلاق کی برائی ہے، عادات کی برائی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے اس سے پاک رکھنا ہے دل کو۔ کینہ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس سے دل کو جو ہے یہ برے خیالات سے اور برے عادات سے، برے اخلاق سے انسان کو جو ہے وہ یہاں حکم ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس سے پاک رکھیے، یعنی اس کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اور یہ باطنی صفائی جو ہے بہت ہی ضروری ہے، اور جس کا باطنی صاف رہے گا وہ
اس کا ظاہری بھی انشاءاللہ ضرور صاف رہے گا۔ تو یہ تعلیم دی گئی اور یہ بتایا گیا۔ پھر اس کے بعد اب بات جو بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ۔ اب کیا ہے کہ اور زیادہ حاصل کرنے کے لیے احسان نہ کیجیے، یعنی یہ سارے جو کام کرنے ہیں تو وہ کام جو ہے وہ کرنا ہے تو کس اس پہ، یعنی کہ آپ کو یہ جو کام کرنا ہے پہلی یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ آپ اس کا کچھ بھی صلہ نہیں چاہیں گے، کچھ بھی صلہ کسی شخص سے، مطلب کہ بے لوث خدمت کہا جاتا ہے نا، کہ مطلب کچھ نہیں چاہیے۔ انسان تو یہ چاہتا ہے کہ اگر کسی پر کچھ بھی دنیاوی یا دینی کوئی بھلائی کرتا ہے تو کیا چاہتا ہے کہ اس سے کچھ نہ کچھ بدلہ اس کو ضرور ملے، لیکن انسان کی جو یہ عادت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان اس نے جو احسان کیا ہے اس کا بدلہ اسے اس سے بڑھ کر ملنا چاہیے۔ تو بڑھ کر بدلہ کون دے گا؟ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیں گے۔ تو یہ نظریہ جو انسانوں کا ہے اور شیطانی وسوسہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان مخلص بن کر کے کوئی کام کرتا ہے، خاص کر کے دین کا کام کرے، خیر خواہی کا کام کرے، اللہ کی رضا کے لیے مخلص بن کر کوئی کام کرتا ہے، کسی کے ساتھ بھلا کرتا ہے، تو پھر کوئی اجرت نہ لینے کے باوجود، شیطانی وسوسہ کا ذکر آیا تھا نا ابھی پہلے باطنی صفائی میں، تو اس سے سمجھنا یہ ہے کہ شیطان پھر اندر میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ کچھ تو نہیں چاہ رہے ہیں، تو کسی سے یہ چاہ لیا کہ ہم نے جو کہا تو اس نے مانا کیوں نہیں، اس پر عمل کیوں نہیں کیا اس نے، وہ کرے، اور پھر اس کا شکریہ ادا کرنے کی جو خواہش آ گئی دل میں کہ وہ اس احسان کا، یعنی ہم نے جو اس کے ساتھ جو کام کیا ہے، اس کا جو کیا ہے، اس پر وہ شکر ادا کرے، تو بس یہ چیز اگر زبان سے، دل میں شیطانی، انسان کے رگوں میں شیطان جو ہے وہ خون کی طرح دوڑ رہا ہے، تو وسوسہ آنا کوئی جو ہے وہ بری بات نہیں ہے، مطلب کہ یہ بات نہیں ہے غلط، تو خون میں جب خون کی طرح جب دوڑ ہی رہا ہے تو وسوسہ تو آنا لازم ہے، آئے گا، لیکن کرنے کا کام کیا ہے کہ زبان سے پھر اس کو جو ہے وہ ظاہر نہیں کرنا ہے، یہ ظاہر نہیں کرنا ہے، وسوسہ آئے گا، ایک انسانی فطرت ہے، تو پھر اس وقت اپنے آپ میں ہی اس کو دبانا ہے اور اللہ کو یاد کرنا ہے۔ تو یہی دیکھیے پہلے یہ بات آ گئی کہ اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اللہ کا ذکر، جب اللہ کا ذکر کریں گے یعنی اللہ کو یاد کریں گے تو پھر اس وسوسے سے اپنے آپ کو روک لیں گے، اپنے آپ کو روک لیں گے، اور یہی حکم یہاں دیا جا رہا ہے کہ احسان کے لیے مت کریے کہ وہ مجھے بڑھ کر کے دے گا، ایسا نہیں۔ اب یہاں جو عظیم مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کیا جا رہا ہے، اور جس طرح آپ کو پوری انسانیت کی ہدایت کی خدمت کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو اتنی بڑی ذمہ داری ان کو دے رہے ہیں، تو یہ سب سے پہلے جو بات سکھائی گئی اور ان کو ہدایت دی گئی کہ کس طرح کے فائدے جو ہیں ہونے چاہیے، تو وہ فائدہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ملے گا، وہ فائدہ دنیا کے کسی طرح کا بھی فائدہ، لالچ، کسی طرح کا غرض، کسی طرح کا جو ہے کوئی بھی امید رکھنا، یہ جو ہے وہ نہیں رکھنا ہے، بغیر لوگوں پر دینی اور دنیاوی جو ہے دونوں طرح کی بھلائی کرنا ہے ان چیزوں سے، بغیر ان چیزوں کا جو ہے وہ امید لگائے ہوئے، اور کرنا ہے دینی بھی اور دنیاوی بھی، ہر طرح کی بھلائی کرنی ہے، اور اس پہ کسی طرح کا بھی توقع نہیں رکھنا ہے۔ اور اس راستے پر آپ کو، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جتنا بھی مصیبت پیش آئے گا تو اس کو پھر خوشی سے اللہ کی رضا کے لیے اس کو برداشت کر لینا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان باتوں کا بہت اجر دے گا، بہت اجر دے گا۔ پھر وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، کہ رب کے لیے ہی آپ صبر کیجیے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا بہت بڑا اجر آپ کو دیں گے۔ وَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ۔ اب کیا ہے کہ آخرت کا جو ہے، قیامت کا جو ہے وہ عقیدہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، یعنی کہ کافروں پر جو ہے یہ آسان نہیں ہوگا، کافروں پر آسان نہیں ہوگا۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا،
ان کو چھوڑ دیجئے، مطلب مجھ پر چھوڑ دیجئے، اور اسے جیسے یہ میں نے اکیلا پیدا کیا تھا اس کو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں ایک چیز آسانی جو بتا رہے ہیں کہ ان کے لیے، کافروں کے لیے آسان نہیں ہوگا، تو کیا ہے کہ یہ بات کلیئر کر دی گئی ہے ہاں، کہ جس دن سور پھونکا جائے گا یعنی کہ قیامت آئے گی، تو یہ دن جو ہے کافروں کے لیے بڑا سخت ہوگا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس قیامت کے دن میں ان کے لیے بہت تھی۔ اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب یہاں کلیئر بات بتائی گئی کہ کافروں کے لیے سخت ہوگا تو مومنوں کے لیے سخت نہیں ہوگا، اور مومنوں کا تو یہاں ذکر نہیں کیا گیا ہے، لیکن اس دن کے آنے سے پہلے ہی مومنوں کو، یعنی قیامت جس دن سور پھونکا جائے گا، یہاں سور پھونکنے کی بات آ رہی ہے، تو جس دن سور پھونکا جائے گا تو مومنوں کو دنیا سے اٹھا لیا جائے گا، جیسا کہ حدیث میں اس بات کی صراحت آتی ہے، اس بات کو کلیئر کیا گیا ہے کہ یعنی قیامت صرف بدترین لوگوں پر قائم ہوگی۔ مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا، وہ جو قیامت کا وقت ہوگا، وہ جو مشکل کی گھڑی ہوگی، وہ گھڑی صرف کافروں کے لیے ہوگی اور وہ آسان نہیں ہوگی۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو یہ فرما رہے ہیں، یعنی کہ یہاں قیامت کا عقیدہ ان کے اندر ڈالا جا رہا ہے، تصور پیدا کیا جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد جو یہ بات بتائی گئی کہ چھوڑ دیجئے ان کو چھوڑ دیجئے کا مطلب کیا ہے کہ جب وہ انسان جو ہے وہ جب دنیا میں آیا تھا تو بالکل ہی اکیلا تھا، اس کے پاس نہ تو مال دولت تھا، نہ عزت تھی، نہ شہرت تھی، کچھ بھی نہیں تھا، تو اسے بعد میں اس دنیا میں سب کچھ ملا ہے، یہ مطلب ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے باپ دادا کا اکلوتا اس شخص کی مخالفت کی آپ متعلق اس کے متعلق جو ہے آپ بالکل بھی پرواہ نہیں کیجیے، اور اس کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دیجیے۔ یعنی یہاں تو ایک شخص کی بات ہو رہی ہے، مفسرین نے ان کا لیا ہے ولید بن مغیرہ کا، لیکن یہاں تک ہم تھوڑا سا پیچھے جا کر کے پھر سے اس بات کو دہرائیں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارے لیے اس میں کیا حکم ہے، اس کے بعد پھر آگے کی بات انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے۔ تو اس میں ابھی تک جو ہم لوگوں نے دیکھا وہ کیا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو پہلا حکم دیا وہ یہ حکم دیا کہ اٹھیے، آرام نہیں کیجیے، یعنی کہ مومن جو ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیمات دی جا رہی ہے، تو ہم سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فطرت سلیم پر تھے، اور یہ جو سب سے پہلے جو حکم ہوا، ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جو حکم ہوا کیا کہ آپ اب اٹھیے، اب سوئیے نہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اب آرام کرنے کا وقت نہیں ہے، تو یہ ذمہ داری جو ڈالی گئی تو اب اس پہ کمر باندھ لینا ہے اور اس میں لگ جانا ہے جی جان سے، اور یہ اپنی ذمہ داری کو پوری کرنی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ذمہ داری یہ امت کی ہے، میری اور آپ کی ہے۔ تو ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ یہ آرام پرست جو ہم لوگ ہیں، اور ہماری زندگی میں جو یہ ہر وقت جو یہ فکر رہتا ہے کہ ہم سوئیں کب، اٹھیں کب، کھائیں کب، پئیں کب، اور ہماری ساری جو ہے ہمارا ساری جو سوچ ہے، ہمارا سارا جو اہتمام ہے، اور ہمارا سارا جو وقت ہے، ہم جو اتنے آرام کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور اپنی ذمہ داری سے جو منہ موڑ کر کے ہیں، تو ہم اور آپ وہاں جا کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ دنیا آرام کرنے کی جگہ نہیں ہے، آرام کرنے کی جگہ جو ہے وہ آخرت ہے، جنت ہے۔ آرام کرنے کی جگہ قبر ہے، آرام کرنے کی جگہ جو ہے چین کی نیند سونے کی جگہ جو ہے وہ قبر ہے، اور آرام کرنے کی جگہ جو ہے وہ جنت ہے۔ دنیا آرام کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ دنیا میں تو ایک حدیث میں کیا آتا ہے کہ یہ دنیا ایک مسافر کی طرح اس میں زندگی گزارنے کا حکم ہے۔ تو مسافر کیا، جب ہم کہیں سفر کرتے ہیں، ہم اور آپ کہیں سفر کرتے ہیں، فلائٹ میں ہو یا ٹرین میں ہو یا کہیں بھی دور کا سفر کسی بھی ٹرانسپورٹ پہ کرتے ہیں، اس میں بھوک بھی لگتی ہے اور نیند بھی آتی ہے، اور جو ہے ساری ضروریات کو ہم پورا کرتے ہیں، لیکن کس طرح سے پورا کرتے ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں کہ بس گردن ایک طرف جھکا کے ایک نیپ لے لیا، گردن پیچھے کی طرف جھکا کے ایک نیپ لے لیا، جو مل گیا یا کھا لیا، یا جو تھوڑے دیر بھوکے بھی رہیں تو کوئی بات نہیں ہے، کس انتظار میں کہ گھر جائیں گے تو پھر فریش ہوں گے، آرام کریں گے، اور اچھی طرح سے اپنے پسند کا کھائیں گے اور پئیں گے۔ یہی حال اس دنیا کا ہے،
یہی حال اس دنیا کا ہے. اپنی سوچ، اپنی فکر آرام پہ، کھانے پینے پہ نہیں لگانا، بلکہ یہ سوچنا کہ جب ہم جو ہمارا فائنل ڈیسٹینیشن ہے وہاں جب ہم پہنچ جائیں گے تو پھر وہاں آرام کی زندگی ملے، اس کی فکر کرنا ہے. اب اٹھ کے ڈرانے کا حکم ہوا کہ اٹھیے اور ڈرائیے. ایک تو خود آج ہم اور آپ خود اپنی ذمہ داری کے تحت جو ہمیں علم ہونا چاہیے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ انہیں پتہ بھی نہیں ہے. اور پھر ہم اور آپ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے، اللہ نے ہمیں چنا ہے، اللہ نے ہمیں اپنی توفیق سے اتنا علم دیا ہے، تو ہم خود بھی اس پر عمل کریں اور پھر دوسروں کو بھی ڈرائیں. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور پھر اللہ کی بڑائی بیان کرنا. اللہ کی بڑائی بیان کرنا یعنی ہم اللہ کے ذکر میں جب رہیں گے، ہم اللہ کو ہی سب سے بڑا سمجھیں گے اور اللہ ہی کو جو ہے ہر چیز کا مالک سمجھیں گے، تو پھر ہم اس دنیا کے پیچھے نہیں بھاگیں گے. ہمیں ہر وقت جو ہے وہ خیال، چاہے ہم اپنے زبان کو جو ہے وہ ذکر سے تر رکھیں اور ہم اپنے دل میں ہر وقت اللہ کی یاد رکھیں، تو پھر ہر معاملے میں پھر ہم اللہ کو ہی بڑا سمجھیں گے، تو پھر ہم اسی کے حکم کو مانیں گے. کیونکہ دنیا میں جتنے بھی بڑے ہو جائیں، جتنی بھی حکومت مل جائے، جتنی بھی دولت مل جائے، جتنی بھی لوگ بڑائی کریں، لیکن یہ سب ختم ہونے والی ہے اور سب اللہ کی طرف سے ہے. سب اللہ کی طرف سے اور سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے. باقی رہنے والی ذات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہے، اس کی بڑائی باقی رہنے والی ہے. تو سمجھداری اور عقل مندی اسی میں ہے کہ اس کو ہی بڑا سمجھا جائے اور پھر اسی کی جو ہے اتباع کی جائے. اس کے بعد جو یہاں حکم ہو رہا ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھو. تو اپنے کپڑوں کو پاک رکھنا ایک تو صفائی ہے ہی. اب کس چیز سے پاک رکھنا ہے؟ یہ جو ساری جو ہے صلاحیت، سارا جو پیسہ، سارا سوچ فکر آج کس چیز میں جاتا ہے؟ یہ ڈریس لینا ہے، یہاں سے لینا ہے، وہاں سے یہ ڈیزائنر ہونا چاہیے، وہاں سے سٹیچز ہونا چاہیے، اس کا وہ فٹنگ ہونی چاہیے، اور یہ خوبصورتی ہونی چاہیے، اور وہ دوسرے سے الگ ہونا چاہیے. اللہ اکبر! یہ ساری جو اس میں جو وقت کا برباد کرنا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو نعمت دی ہے اس کے استعمال کرنے سے کوئی گریز نہیں ہے. اس کا استعمال کرنا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. لیکن یہاں پاکی کہ وہ ریاکاری والا نہیں ہونا چاہیے، اس میں تکبر نہیں ہونا چاہیے، اس میں بڑکپن کا دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. اس میں اپنے شوق کے لیے، اپنی خوبصورتی کے لیے ہم اگر کپڑا پہنتے ہیں تو کوئی اس میں حرج کی بات نہیں، لیکن اسی میں وقت کو لگا دینا، اسی میں اپنے آپ کو کھپا دینا، یہ چیز ان چیزوں سے یہاں روکا جا رہا ہے. پاکی اور صفائی صرف یہ نہیں ہے کہ صرف دوسری چیز جو یہاں سمجھنے کی وہ کیا ہے کہ ایک محاورہ استعمال کیا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ پاک دامن. اپنے دامن کو پاک رکھو. تو اس کیا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو ہر طرح کی برائی سے جو ہے وہ پاک رکھو، تاکہ اس میں جو بات بتائی جا رہی ہے، اصل میں جو یہ ٹریننگ ہے ایک مبلغ کے لیے، ایک تبلیغ کرنے والا، ایک دین کی طرف بلانے والے کو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے، لیکن ان کے ذریعے سے پھر امت کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے. تو پاک رکھنا ہے، اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا ہے. اس کے بعد جو حکم ہوا ہے وہ کیا ہے کہ گندگی سے دور رکھو. تو ہر طرح سے اپنے دامن کو پاک رکھنا ہے، کیونکہ اگر قول اور فعل میں فرق رہتا ہے تو پھر تبلیغ کا اثر نہیں ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے وہ چیز اثر نہیں کرتی ہے. اس لیے اپنے آپ کو اپنے دامن کو پاک رکھنا ہے، اپنے آپ کو ہر برائی سے پاک رکھنا ہے. اپنے آپ کو اپنی اخلاقی برائی، اپنے عقیدے کی برائی، اپنے شرک اور بدعات کی برائی، اپنے اخلاق کو اچھا بنانا، بہتر بنانا، اپنے عادات کو بہتر بنانا، یعنی ہر پہلو میں جو ہے اپنے اندر جو ہے وہ اچھائی لانی، عاجزی، انکساری، صبر، یہ ساری چیز جو ہے لانی، تاکہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. کیونکہ آج حالات یہی ہے، ہم اور آپ اچھی بات کسی کو بتائیں تو اگر ہمارے اندر، آپ کے اندر کوئی نیگیٹو بات اس کو نظر آئے گی تو وہ اچھی بات کو سننے کے بجائے اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں لوگ، اور پھر اس چیز کو نہیں سنتے ہیں.
تو پریکٹیکلی یہی ہوتا ہی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سب پتہ ہے۔ اللہ نے کہا، یہاں فرما رہے ہیں کہ ہر طرح سے اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھو، اپنے دامن کو بچا کے رکھو، تاکہ تم جو یہ کام کرو گے تو لوگ تمہاری بات سنیں گے، سمجھیں گے، اس کا اثر ہوئے گا۔ اور پھر کیا ہے، جو تم یہ کام کرو، پھر ایک مبلغ کو بتایا جا رہا ہے کہ تم جو یہ کام کرو گے تو پھر یہ کام کرنا تو کسی طرح کی اجر جو ہے وہ تم نہیں چاہنا، کوئی بھی کسی طرح کا بھی، نہ تو اتنا بھی نہ سمجھنا کہ کوئی تم کو جو ہے اس بات کے لیے کوئی شکریہ بول دے، اور کوئی تم کو تھینک یو بول دے، اور کوئی تمہاری عزت کرے، اور کوئی تمہاری کچھ بھی نہیں، کیونکہ یہ بہت بڑا کام ہے، یہ بہت بڑا کام ہے، اور اس کا اجر جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی دیں گے، اس کا اجر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی دیں گے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پتہ تھا کہ یہ کام جو ہے وہ بڑا سخت ہے، یہ کام جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ مشکل والا ہے، تو اللہ نے کہا کہ اللہ کے لیے، میرے لیے تم صبر کرنا، میرے لیے صبر کرنا۔ جب کوئی تم پر تنقید کرے، جب کوئی تمہیں بھلا برا کہے، جب کوئی تمہیں تکلیف دے، اذیت دے، تو پھر تم میرے لیے صبر کر لینا۔ کوئی تمہاری بات نہ سنے تو میرے لیے صبر کر لینا۔ اور اس صبر میں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جب انسان کسی کو نیک راہ کی طرف بلاتا ہے، اسے اچھی چیز کی طرف بلاتا ہے، تو اگر کوئی ایسا موقع آ جائے کہ لڑائی جھگڑے تک بات پہنچ جائے تو وہاں پہ صبر کرنا ہے، یعنی خاموش ہو جانا ہے۔ دوسری چیز جو دیکھنا، کیونکہ اس سے رابطہ بنا رہے، تاکہ پھر جو ہے ہم اس سے بات کر سکیں، کیونکہ اگر پہلے ہی بار میں اگر اس طرح سے رابطہ ختم ہو جائے گا، لڑائی جھگڑا اس طرح سے ہو جائے گا، کنیکشن ختم ہو جائے گا، تو پھر بات تو ہم نہیں پہنچا سکیں گے۔ دوسری چیز استقامت، یعنی کہ کام کرتے رہنا ہے، چھوڑ نہیں دینا ہے، بتاتے رہنا ہے، سمجھاتے رہنا ہے معروف طریقے سے۔ تیسری بات جو صبر ہے وہ کیا ہے، وہ یہ کہ پھر کسی طرح کی جو آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو اس تکلیف پر اپنے دل کو دکھی نہیں کرنا ہے، اپنے دل پر اس کو نہیں لینا، اللہ کے لیے صبر کر لینا ہے، خاموش ہو جانا ہے، اور پھر وہ اپنے کام میں لگ جانا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو ہے وہ اب جو فرمایا جا رہا ہے، سور پھونکنے کی بات آئی، اور پھر کہا گیا کہ وہ بڑا دن ہوگا، یعنی کافروں کے بارے میں بتایا گیا کہ جو لوگ نہیں بات مانیں گے تو ان کا حشر کیا ہوگا۔ ان کا حشر یہی ہوگا کہ ان کے لیے تک قیامت جو شروع ہوگا، موت کے وقت سے ہی ان کی حالت جو خراب تو ہوگی ہی۔ قیامت کے بارے میں یہاں پہ ذکر ہے کہ جس دن سور پھونکا جائے گا تو وہ اس دن سے ان کے مشکل کی گھڑی جو ہے وہ شروع ہو جائے گی، اور وہ کافروں کے لیے ہوگا اور بہت مشکل ہوگا۔ اور پھر جو بات بتائی گئی وہ یہ ہے 2-3 آیت کے بعد جو یہ بات بتائی گئی آیت نمبر 11 میں کہ وَذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا، کہ آپ ان کو چھوڑ دیجئے، وہ اکیلا ہی پیدا ہوا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ دیکھیے، آپ کو جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، جب تم تبلیغ کا کام کرو تو پھر صبر تک بات آئی تھی کہ صبر کرو، اور پھر تم اس کو چھوڑ دو، اس کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو۔ وہ کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا ہے، اس کی ذمہ داری تمہارے اوپر نہیں ہے، تم اس کو چھوڑو، ہم اس سے نپٹ لیں گے۔ تو یہ ایک جو ہے مبلغ کا اس میں طریقہ بتایا گیا۔ آج عورتیں، کیونکہ ہم سب لیڈیز کا یہ درس ہے، اس میں ہم کو اور آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کس چیز میں کیا ہم کس طرح کی آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، کیا ہم لوگوں کو ڈرانے کا کام کر رہے ہیں، کیا ہم اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں ہر وقت اور لوگوں کو اس سے آگاہ کر رہے ہیں، کیا ہم پاک صاف ہیں، اپنے دامن کو پاک صاف رکھے ہیں ہر طرح سے، تو جس کی وجہ سے چاہے وہ کپڑا ہو، چاہے ظاہری ہو یا باطنی ہو، اور اپنا اخلاق ہو یا جو بھی چیز ہو، تو اس کو، اور پھر جو بھی احسان کریں دنیا کا یا دین کا، جو بھی خیر خواہی کا کام کریں تو وہ پھر بے لوس ہو، یعنی کہ کسی طرح کا اجر نہ چاہیں۔ تو یہ سارے اخلاق سکھائے گئے، اور اخلاق سکھا کے پھر یہ بتایا گیا کہ پھر جو ہے تو یہ چیزیں اپنے اندر جھانکنا ہے، قرآن جو ہے اپنے اندر، کیونکہ اب ہم یہ دیکھیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم سب کو تعلیم دی جا رہی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبوت ملنے کے پہلے ہی جو ہے وہ اپنے آپ کو پریشان رکھے ہوئے تھے کہ کیسے ان لوگوں کو بتائیں، کیسے ان لوگوں کو سکھائیں، اور وہ غار حرا میں چلے گئے اور وہاں دعائیں کر رہے ہیں، تو وہ تو پہلے ہی اس چیز میں اللہ کی طرف سے وہ لگے ہوئے تھے۔ پھر کیا ہے کہ لوگوں کے فکر میں تھے، اور
معاذ اللہ معاذ اللہ، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح کی اخلاقی برائی میں یا کسی طرح کے عقیدے کی برائی میں یا کسی طرح کے جو ان کے دامن پہ کسی طرح کا نعوذ باللہ معاذ اللہ کسی طرح کے کچھ بھی یہ ساری جو چیز بتائی جا رہی ہے کوئی بھی چیز ان میں نہیں تھی، تو یہ تعلیم ان کو نہیں بلکہ ان کے ذریعے امت کو دی جا رہی ہے، کیونکہ ان کے بعد سبحان اللہ یہ قرآن ہے اور یہی قرآن کا معجزہ ہے، یہی قرآن کا معجزہ ہے اور یہی اسلوب ہے اور یہی قرآن کا جو ہے وہ قرآن کی شان ہے کہ کس طرح سے رہتی دنیا تک کے لیے تعلیم اور یہ تعلیم دینے کا انداز سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے زیر نظر تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی تربیت کی، وہ تو ان کے جو قلب کو ان کے شیطانی وسوسے کی جو بات آئی وہ بھی ان کے اندر نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب وہ 4 سال کے پہلی بار تھے تو اس وقت ہی پاک صاف اللہ نے پورا ان کا جو ہے وہ حصہ ہی دھلواٹ دیا۔ تو اس طرح سے یہ سارے اخلاق جو ہیں جو بتائی گئی کہ ایسا مت کریے ویسا، یہ ساری چیز ان میں تھی ہی نہیں، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے ذریعے سے ہم امت کو یہ جو ہے وہ تعلیم دے رہے ہیں، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس تعلیم سے اس سے سیکھیں اور اس پر سیکھ کر عمل کریں اور اللہ کی توفیق سے ہم اس پر کام کریں اسی طریقے سے۔ اب آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ۔ کیا ہے کہ یہاں جو بات ہو رہی ہے کہ چھوڑ دیجئے اس کو جو وہ اکیلے پیدا ہوا تھا، اس سے ہم ہی نپٹ لیں گے، یعنی اگر جو بات نہیں سنتے ہیں جو لوگ ان کو چھوڑیے، ذمہ داری آپ کی نہیں ہے، یعنی جو دین کا کام کر رہا ہے اس کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ذمہ دار نہیں ہوتا ہے، بتانا اس کا کام ہے، معروف طریقے سے مسلسل استقامت کے ساتھ اپنا کام کرتے رہنا چاہیے۔ اب جو آگے بات یہ اصل میں بات یہ جو ہے نا کہ یہ کہا جاتا ہے، مفسرین نے لیا ہے کہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں آتا ہے جو بڑا صاحب مال تھا، یعنی بہت ہی امیر تھا وہ، اور اس کے پاس بیٹے بھی تھے، کہیں تو کسی روایت میں آتا ہے کہ 9 بیٹے تھے، کہیں 11 اور کہیں 13 بیٹے کی بات آتی ہے۔ بہرحال اس کے پاس مطلب مال بھی تھا اور بیٹا بھی تھا، اور اس کو مال کمانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے تھا، کیونکہ اتنا رئیس تھا وہ کہ نوکر چاکر اس کے پاس تھے، اور وہ اپنے بیٹوں کو کیا کرتا تھا کہ اپنے ساتھ اپنے محفل میں اپنے مجلس میں ان کو رکھتا تھا ساتھ میں، اور اس کی شان و شوکت بڑھانے کے لیے ان کو رکھتا تھا۔ اور بیٹوں میں سے کہا جاتا ہے، کہیں تو کسی روایت میں آتا ہے کہ ایک بیٹے نے جو ہے وہ ایمان لایا تھا، کہیں ہے کہ 3 بیٹے جو ہیں وہ اسلام لائے، اور ان تینوں نے خدمت جو ہے اسلام کے لیے کیا بہت اچھے طریقے سے۔ بہرحال تو یہ ابھی جو بات یہاں آئی ہے وہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں آ رہی ہے، اور اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال دولت بہت زیادہ دیا تھا، اور بیٹے بھی دیے تھے اور ریاست بھی دیا تھا، سب کچھ تھا اس کے پاس، لیکن کبھی بھی مطلب وہ اس کے زبان سے شکر کا جو ہے شکر کرنے کا اس کے اندر جذبہ نہیں تھا، زبان سے ایک لفظ بھی کبھی نہیں نکلا، ہمیشہ جو ہے وہ اور مال جمع کرنے کی لالچ میں رہتا تھا ہمیشہ۔ اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنت اور نعمت کی بات آتی، یعنی جب وہ محفل میں رہتا اور آتا اور جب جنت کی بات ہوتی اور نعمت کی بات ہوتی تو وہ کہتا کہ اچھا اگر جو تم کہہ رہے ہو اگر یہ ہم اس پر یقین بھی کر لیں اور یہ اگر سچ بھی ہے تو وہاں کی نعمتیں بھی مجھے ضرور ملیں گی، یعنی اس کی دلیری اور اس کا جو ہے مطلب اس گھمنڈ کہ وہ کفر پر رہتے ہوئے بھی اس کو اس چیز کا بڑا گھمنڈ تھا، تکبر تھا کہ دنیا بھی میں میرے پاس سب کچھ ہے، اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ جنت ملنے والا ہے اور وہاں کی نعمتیں ایسی ایسی ہوتی ہیں تو وہاں بھی مجھے ملے گا، یعنی کفر پہ رہنے کے باوجود ان کو اس چیز کا پورا اطمینان تھا کہ جو ہے وہ مجھے وہاں بھی ملے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا سأرہقہ سعودا انہ فکر فقدر فقتل کیف قدر۔ اب یہاں جو بات بتائے گی کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ ہماری آیات سے اناد کرتا ہے، میری آیات کا انکار کرتا ہے، اس کو ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ میں عنقریب اسے ایک سخت چڑھائی پر چڑھاؤں گا، یعنی کہ عذاب اس کو دوں گا،
اس نے سوچا اور ایک بات بنانے کی کوشش کی، پھر اس پر اللہ کی مار، اس نے کیسی بات بنائی۔ اب یہ جو بات بتائی جا رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی جو ہے وہ اب آگے کی جو زندگی ہے وہ کفر پہ رہنے پر وہ کیا سمجھ رہا ہے کہ اس وقت پہ اس کو آرام ملے گا، یعنی آخرت میں اس کو کوئی عذاب نہیں ملے گا، اس کو تو عذاب ملے گا۔ اور یہ جو سخت چڑھائی کی بات آتی ہے اس کے متعلق آتا ہے کہ ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعود، دوزخ میں ایک پہاڑ ہے جس پر دوزخی کو چڑھایا جائے گا، پھر اسے وہاں سے نیچے گرایا جائے گا، اور ایسے ہمیشہ ہی اس کو مسلسل جو ہے وہ اس کو جو ہے عذاب دیتے رہا جائے گا۔ تو یہ بات ہے، اور اس نے جو بات بنائی، بات بنانے کی جو بات آ رہی اس میں ہوا یہ تھا کہ ولید بن مغیرہ جو ہے وہ خود جو ہے وہ بڑا سمجھدار انسان تھا، اور عربی کلام میں اس کو تو جیسے کہ اس کو وہ بہت ہی قابل انسان تھا، وہ خود قرآن سے کافی حد تک متاثر ہو چکا تھا۔ اب جو ہے قریش اور وہاں کے جو سردار تھے، اب جو وہاں کے جو لوگ جو منکر تھے، وہ ان لوگوں کو اب بڑی مشکل ہوئی کہ اب جو میرا لیڈر ہے، وہ سردار جو ہے، وہ اگر ایک سردار اگر ایسا کر بیٹھا، مسلمان ہو گیا، تو پھر تو بڑا مشکل ہو جائے گا دوسرے لوگوں کے لیے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنے طریقے کو بچانے کے لیے ابھی جو ہے لوگوں میں فکر ہوئی، تو ابو جہل کو اٹھایا۔ ابو جہل اٹھا، اور ابو جہل جو ہے سمجھو کہ یہ جو ہے سردار تھا، اس کے بعد ابو جہل کا ہی مرتبہ تھا ان لوگوں کے نزدیک۔ تو اب ابو جہل نے اس کو سمجھایا ولید بن مغیرہ کو کہ دیکھو، اگر تم مسلمان ہو جاؤ گے تو جو لوگ اتنی تم کو عزت اور سب کچھ جو دیے ہوئے ہیں وہ سب خاک میں مل جائے گا، یہ ساری چیز تمہاری ختم ہو جائے گی، اور یہ جو سرداری تم کو ملی ہوئی ہے اس سے بھی تم کو ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اور اس طرح سے اس کو سمجھا بجھا کر کے سمجھایا، تو اس کے دماغ میں یہ بات آئی کہ اچھا، یہ ساری چیز میری ختم ہو جائے گی، تو پھر اپنے آپ کو پھر بچانے لگا، اور اس طرف سے اس نے غفلت برتی، تو اسلام لانے سے وہ رک گیا، اسلام نہیں لے کے آیا۔ تو اب ایک اور جو ہے پھر مسئلہ پیش آیا، ہوا یہ کہ اب حج کا ایک بار جب موسم آنے لگا، حج جو ہے قریب تھا، تو حج میں ہوتا کیا تھا کہ قریشی جو ہے بزنس، تجارت ہوتا تھا نا، تو قریش یعنی کہ مکہ میں سارے لوگ، ہر طرف کے قبیلے کے لوگ آتے تھے تجارت کے لیے، حج کے لیے جب آتے تھے تو تجارت بھی کرتے تھے۔ تو جو ہے وہ حج کے موقع پر سارے لوگ آئیں گے، اور پھر کیا ہوگا، ان لوگوں کو فکر تھی کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی بات بتائیں گے، تو اپنی دعوت دیں گے لوگوں کو، تو اب کیسے روکا جائے، لوگ یہ تو سنیں گے نہیں، اب لوگوں کو کیسے روکا جائے، یہ ایک مسئلہ ان کے اندر آ گیا تھا۔ تو اب ولید بن مغیرہ تو سردار تھے ہی، اب ان کو جو ہے ایک میٹنگ بلائی، اور سارے لوگ تھے، اور ولید بن مغیرہ کے پاس ہی وہ میٹنگ ہوئی، اور کہا گیا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے، اب لوگوں کو کیسے روکنا ہے، جو اتنے قبیلے والے لوگ آئیں گے تو ان کو کیسے روکنا ہے، تو آپ بتاؤ کہ کیا تجویز پیش کرتے ہو۔ تو ولید بن مغیرہ نے لوگوں سے ہی پوچھا کہ آپ لوگ بتاؤ پہلے کہ کیا تم لوگ کے پاس کیا ہے حل اس کا، کیسے روکنا ہے، کیا کرنا ہے۔ تو اس میں سے ایک نے کہا کہ ہم کہیں گے کہ یہ شخص جو ہے وہ کاہن ہے۔ تو ولید نے کہا کہ واللہ وہ کاہن نہیں ہے، اس کا جو کلام ہے، جو وہ پیش کرتا ہے، وہ کاہنوں جیسی اس میں گنگناہٹ یا اس کے جو اس کے کلام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، کسی حد تک نہیں ہے، تو وہ کاہن نہیں ہو سکتا ہے۔ تو پھر کسی دوسرے نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تو ہم سب کو کہیں گے کہ یہ جو ہے وہ پاگل ہے، پاگلوں جیسی بات کرتا ہے، معاذ اللہ، نعوذ باللہ، تو ایسا کہیں گے۔ تو ولید نے پھر کہا کہ واللہ وہ پاگل بھی نہیں ہے، ہم نے پاگلوں کو بھی دیکھا ہے، اس کا جو انداز ہوتا ہے، جو دم گھٹنے کی جیسی کیفیت ان لوگوں کی ہوتی ہے، الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، اور تو ایسی تو کوئی بھی بہکی جو وہ لوگ بات کرتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے ان میں، تو یہ بھی ہم لوگ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو پھر تیسرے نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تو ہم لوگ کہیں گے کہ وہ
شاعر ہے۔ تو ولید نے پھر کہا کہ وہ شاعر بھی نہیں ہے، کیونکہ ولید تو خود عربی کے شعر و شاعری میں اور عربی لینگویج میں جو ہے مہارت حاصل تھا ان کو۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی بھی جو ہے شعر والی بات جو ہے ان کے کلام میں ہے ہی نہیں۔ تب لوگوں نے کہا کہ ہم کہیں گے کہ وہ جادوگر ہے۔ تو ولید نے کہا کہ وہ جادوگر بھی نہیں ہے، یہ شخص نہ ان کی طرح جھاڑ پھونک کرتا ہے۔ جادوگر کا کام کیا ہوتا ہے؟ جھاڑ پھونک کرنا اور گرہ لگانا اور اس طرح سے کسی کو جادو کر کے کوئی کام کر دینا، تو وہ تو یہ سب کام تو کرتا ہی نہیں ہے۔ تو آخر لوگ جو ہے پھر جھنجھلا گئے کہ بھی ہر چیز میں تو تم منع ہی کر رہے ہو کہ یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ایسا نہیں کہہ سکتے، ویسا نہیں کہہ سکتے، تو اب تم ہی کہو کہ اب کیا کہنا ہے۔ تو ولید چونکہ قرآن کو سمجھ چکے تھے، ایک طرح سے متاثر ہو چکے تھے، لیکن وہ رک گئے تھے اسلام لانے سے۔ کس چیز سے؟ اپنے عہدے، اپنی عزت، لوگوں کے درمیان یعنی دنیا کی وجہ سے انہوں نے اسلام لانے سے اس وقت اپنے آپ کو روکا ہی۔ اس نے کس نے سمجھایا؟ ابو جہل نے۔ اب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اچھا مجھے سوچنے دو، بتاتے ہیں تم لوگوں کو کہ کیا کہنا ہے۔ پھر جو ہے وہ دکھانے کے لیے انہوں نے بہت تکبر سے دیکھا کہ قرآن جو ہے وہ بہت مطلب ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کی بہت عزت کی جائے، نعوذ باللہ، اور اس طرح سے کہہ کے پھر وہ ایسا رائے پیش کرنے کا مطلب کہ تجویز کیا، ان لوگوں کے سامنے رکھا ایسی باتیں جس میں کوئی بھی غلط بات نہیں تھی، مطلب اس کو غلط انداز میں ان لوگوں نے پیش کیا، لیکن لوگ تو بدلتے ہی تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو وہ شخص جو ہے، یہ ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے ایسا کلام پیش کرتا ہے، اس کلام میں جادو ہے کہ جس سے بھائی، باپ بیٹے، شوہر بیوی، وہ جو ہے قبیلے والے میں پھوٹ پڑ جاتا ہے، لوگ الگ ہو جاتے ہیں۔ اب سب لوگ اس کو مان گئے کہ اچھا ٹھیک ہے، ہاں یہ کہیں گے، اور پھر سب لوگ اپنا اپنا چلے گئے۔ تو یہ جو لوگوں میں بات چیت ہوئی، تو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ولید بن مغیرہ پر قرآن کی حقیقت جو پوری طرح سے کھل چکی تھی، پوری طرح سے واضح ہو چکی تھی۔ اب وہ کچھ بدل بھی رہا تھا، لیکن صرف اپنے اقدار کو پانے کے لیے، اپنے یعنی عزت کے لوگوں کے سامنے جو میری عزت بنی ہوئی ہے، مجھے جو یہ اقدار ملا ہوا ہے، ہم جو یہ سرداری ملی ہوئی ہے، یہ سب میرے ہاتھ سے جاتی رہے گی، تو پھر ہٹ دھرمی اور اس طرح سے اپنے آپ کو اس طرف سے غافل کیا، نظر انداز کیا اس کو۔ آج بھی دنیا کی وجہ سے اسلام پہ قائم رہنا، دنیا کے رسم و رواج، دنیا کا ڈر، دنیا کے لوگوں میں عزت اور اقدار کا کم ہو جانا، لوگوں کے ملنے جلنے کا چھوٹ جانا، تو ان ساری چیزوں کی وجہ سے آج بھی اسلام پر چلنا، اور ایک طرح سے مطلب اسلام والے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اسلام کی تعلیمات کو قبول کرنا لوگ پسند نہیں کرتے ہیں، اور نہیں کر پاتے ہیں، اور نہیں کرتے ہیں۔ اب آگے دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر فقال۔ اب ان کے بارے میں یہ ساری بات جو آ رہی ہے، یہ ہے کہ پھر کیا ہے کہ پھر اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا، پھر اس نے پیشانی سکوڑی اور منہ بسورا، پھر وہاں سے چلا گیا، پھر تکبر میں آ گیا، آخر کار یہ کہا یہ تو محض جادو ہے۔ وہ جو نقل در نقل چلا رہا ہے، یعنی پہلے سے چلا رہا ہے، یہ بس انسان ہی کی بات ہے، یہ ساری چیزیں اس نے بیان کی۔ اب آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جلد ہی میں اسے سقر میں جھونکوں گا، اور آپ کیا جانیں یہ سقر کیا ہے، وہ نہ باقی رہے گی نہ چھوڑے گی، کھال جو جھلس دینے والی، اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں۔ ہم نے دوزخ کے محافظ فرشتوں ہی کو بنایا ہے، اور ان کی تعداد کو کافروں کے لیے آزمائش بنا دیا ہے، تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمانداروں کا ایمان جو ہے وہ زیادہ ہو جائے، اور اہل کتاب اور ایماندار کسی شک میں نہ رہیں، اور تاکہ دل کے مریض جو انسان ہیں، جن کے دل میں بیماری ہے، اور کافر جو ہیں یہ کہیں کہ بھلا اللہ کا اس مثال سے کیا مطلب۔ اسی طرح اللہ جسے چاہتا گمراہ کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہدایت دیتا ہے، اور آپ کے پروردگار کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یہ دوزخ کا ذکر صرف اس لیے ہے
کہ لوگوں کو نصیحت ہو، مگر یہ لوگ ہرگز نصیحت نہ قبول کریں گے۔ چاند کی قسم، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے پھر قسم کھا کر کے پھر فرماتے ہیں۔ تو یہاں تک پھر کیا بات بالکل واضح اور صاف ستھرا ہے کہ بات یہ ہے کہ فرشتوں کا ذکر آئے یہاں۔ تو سب سے پہلے جو جہنم کی آگ اور دوزخ کی سختیوں کے بارے میں بات بتائی جا رہی ہے کہ جہنم کا جو آگ ہوگا، یعنی دوزخ کی جو عذاب ہوگا، سختیاں ہوگی، وہ مسلسل ہوگی۔ اور اس کی مثال میں یہ ہے کہ جو ہے انسان کی جب جلد کو، کھال کو جب جلائی جائے گی، جس کے بارے میں آ رہا ہے کہ جو عذاب میں مبتلا ہوگا، جو عذاب جس کو ملے گا، کھال جب جلے گی تو پھر اس کھال کو دوبارہ نیا بنایا جائے گا۔ یعنی کھال جلے گا وہ، اور اس کے بعد پھر سے نیا کھال اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر سے بنائیں گے، اور پھر وہ جلے گا، پھر بنے گا، اسی طرح سے مسلسل اور دائمی، یعنی کبھی ختم نہیں ہونے والے آگ میں اس کو مبتلا کیا جائے گا، دوزخ میں اس کو ڈالا جائے گا، اور پھر اس کو کبھی موت نہیں آئے گی، کیونکہ ایک بار جب فیصلہ ہو جائے گا جنت اور جہنم میں جانے کا، اس کے بعد موت کو بھی موت آ جائے گی، پھر کوئی انسان مرے گا نہیں۔ اب جو فرشتوں کا ذکر آ رہا ہے اس میں یہ ہے کہ اس میں فرشتوں کے بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ جہنم میں مجرموں کو عذاب دینے کے لیے 19 قسم کے فرائض ہیں، یعنی 19 فرض ہے، یعنی 19 طرح کا جو ہے عذاب ہے جو لوگوں کو دیا جائے گا، اور ہر کے لیے ایک ایک فرشتے کو رکھا گیا، یعنی ہر عذاب کے لیے ایک فرشتے کو مقرر کیا گیا ہے۔ اور فرشتوں کے قوت اور اس کے طاقت کا انداز جو ہے انسان نہیں لگا سکتا ہے، اور بہت مشکل ہے۔ اور ایک فرشتہ وہی کام کرتا ہے، ایک فرشتہ کی اتنی طاقت و قوت ہوتی ہے جو لاکھوں آدمی مل کر کے بھی اس کو نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات بھی سمجھنا ہے کہ ایک فرشتے کو جو کام دیا جاتا ہے وہ اسی پر مامور رہتا ہے، اور وہی کام وہ کرتا ہے، اس سے ہٹ کر کے دوسرا کام نہیں کرتا ہے۔ جس طرح سے یہ 19 فرشتے کی بات ہے نا، 19 طرح کے 19 فرض عذاب ہے، تو اس کے لیے 19 فرشتے ہیں اس میں، اور جس کے لیے وہ رکھے گئے ہیں، اور ہر فرشتہ جو وہ اپنا اپنا کام کرے گا۔ اب اس کو ایسے سمجھنا ہے جیسے کہ یہ نہیں ہے کہ سب مل جل کے سب کام کریں گے، وہاں ایسا نہیں ہے۔ جس کو جس چیز کی ذمہ داری دی جائے گی وہی کرے گا۔ اب جیسے ملک الموت ہے، لاکھوں لوگوں کا موت کی جو ہے جان ایک بار نکال سکتے ہیں، اللہ نے ان کو اس چیز پہ مامور کیا ہے۔ لیکن اگر جو کسی میں جان ڈالنا، جیسے اب جب دنیا میں ایک انسان جو پیدا ہوتا ہے یا رحم میں بچہ ہے، تو اس میں جو روح ڈالنے کی جو ذمہ داری ہے وہ ان کی نہیں ہے، تو وہ نہیں ڈال سکتے ہیں، نکال تو سکتے ہیں لیکن ڈال نہیں سکتے ہیں۔ قوت طاقت جتنی اللہ نے جس کام کے لیے دی ہے اسی کام کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں۔ جیسے کہ وحی لانے کا کام کس کا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کا، تو وہی لاتے ہیں، لیکن بارش برسانے کا کام تو وہ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو وہ ذمہ داری نہیں دی ہے، ان کا کام وہ نہیں ہے۔ تو فرشتوں کو جن کام کے لیے، اسی طرح سے ہم اپنے جسم میں دیکھیں کہ اللہ نے کان دیا ہے سننے کے لیے، آنکھ دیا ہے دیکھنے کے لیے، تو آنکھ سے ہم سن نہیں سکتے ہیں اور کان سے ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں، یعنی اپنا اپنا کام ہے، اور وہی کام جو ہے وہ کر رہا ہے۔ تو اس طرح سے یہ فرشتوں کے بارے میں بتایا گیا۔ اور پھر جو آگے بات بتائی گئی کہ 19 فرشتے کی جو بات یہاں آئی ہے، اس میں یہ ہے کہ دوزخ پر 19 فرشتوں کا جو ہے تذکرہ جب مشرکین نے سنا تو وہ بہت ان لوگ مذاق اڑانے لگے، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو ہزاروں اور لاکھوں میں، نعوذ باللہ معاذ اللہ، ان لوگ اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں، تو یہ 19 فرشتہ کیا ہم لوگ کا بگاڑ لے گا؟ پھر اگر ہمارے لیے جہنم ہوگا بھی تو ہم تو، ایک جو بہت طاقتور اس میں انسان تھا، ایک طاقتور شخص تھا، اس نے کہا کہ ہم جو ہیں 16 کو تو ہم سنبھال لیں گے، باقی کو تم لوگ سنبھال لینا، یا اس طرح کی بات اس نے کہا۔ تو اس طرح سے جو ہے 16 یا 17 کی بات آتی ہے کہ اس کو ہم سنبھالیں گے، باقی 1 2 کو 2 3 کو تم لوگ اس سے نپٹ لینا۔ تو مطلب یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ مذاق اڑاتے تھے اس چیز کا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، جب آیت نازل ہوئی کہ تمہاری سوچ جو ہے وہ بالکل غلط ہے، وہ داروغے ہیں تو 19 ہیں، داروغے ہیں اور 19 ہیں، مگر وہ آدمی نہیں ہیں، شخص تم لوگ کے جیسے نہیں ہیں، فرشتے ہیں،
اور تم کیا سمجھو کہ ایک فرشتہ کتنی قوت کا مالک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کتنی طاقت دی ہے، یہ تم کو نہیں پتہ ہے۔ اور پھر اس میں بتایا گیا کہ اہل ایمان اور مومن لوگ جو ہوں گے فرشتے پر بن دیکھے تو ایک تو ایمان لانے والے ہی ہیں، لائیں گے جو ایمان والے ہوں گے، اور ان فرشتوں کی قوت اور قدرت کا بھی انہیں علم ہے۔ یعنی جو ایمان لاتا ہے، جب بتایا گیا ہے قرآن حدیث میں کہ فرشتے اتنے طاقتور ہوتے ہیں، اتنا قوت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے، تو وہ مانتے ہیں اس چیز کو، اس چیز پہ ایمان بھی لاتے ہیں، ان کو اس چیز کا علم ہوتا ہے۔ اب وہ جو اس طرح کا مذاق جو ایمان والا نہیں کرتا، بلکہ یہ سن کر کے اس کے دل میں جو اہل ایمان ہوتے ہیں، ایمان والے ہوتے ہیں، ان کا جو ہے ایمان اور بڑھ جاتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کی بات جب ہوتی ہے، اللہ کی نشانیاں اور اللہ کی قدرت جب بیان ہوتی ہے تو ایمان والوں کا ایمان بڑھتا ہے۔ اور جو مرض کہا گیا، مریض کہا گیا کہ جو لوگ جن کے دل میں بیماری ہے، تو بیماری یہاں کون سی بیماری؟ شک کی بیماری، یہاں شک کی بیماری ہے، یعنی ان کو یقین نہیں تھا، یعنی منافقت اور کافروں ہی ہدایت کی باتوں سے محروم رہتے ہیں۔ یعنی ایک ہی بات میں ایمان والے جو ہوں گے وہ اس کو مان لیں گے، ان کے ایمان میں اضافہ ہوگا، ان کو ہدایت ملے گی، اور جو منافق ہوں گے، کافر ہوں گے، جن کے اندر شک کی بیماری ہوگی، وہ اسی سے گمراہ ہوں گے اور وہ بھٹکے ہوئے ہی رہیں گے۔ اب کیونکہ جو لوگ یہ مان لیتا ہے نا کہ مجھے نہیں ماننا ہے، میرا جو راستہ وہی صحیح ہے، تو وہ پھر جو بہت سیریس بات بھی ہوگی، بہت بڑی بات بھی ہوگی، تو اس کو بھی ہنسی میں ختم کر دے گا، اور اس پر ذرا بھی اس کو نہ تو خوف ہوگا اور نہ تو اس کے اوپر کوئی بھی توجہ دے گا، نہ سیریس ہوگا۔ تو پھر جو طالب نہیں ہوتا، یعنی جس کو طلب ہی نہیں ہے، جس کو خواہش ہی نہیں ہے، جس کو چاہیے ہی نہیں، تو پھر ایسے لوگوں کو ایمان جو ہے وہ نصیب نہیں ہوتا ہے۔ اب لشکر کی جو بات آئی ہے اس میں کہ فرشتے بھی اور فرشتوں کے علاوہ جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ اپنی ہر مخلوق سے لشکروں کا سا کام لے سکتا ہے اور لیتا ہے، اور اللہ نے یہ نشانیاں دکھائی ہے، اللہ نے ہر چیز دنیا میں بھی دکھائی ہے۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ جو غور و فکر کرتا ہے وہ ہر چیز میں عبرت حاصل کرتا ہے اور دیکھ لیتا ہے۔ اب جو اصحاب فیل کا واقعہ ہوا، اس میں چھوٹا پرندہ آ کر کے چھوٹی کنکری مار کر کے ایک پوری فوج کو، ہاتھی والے پورے فوج کو اس نے تباہ کر دیا۔ اسی طرح سے ہوا، یہ ساری مخلوق اللہ کی، قوم عاد کو اس نے ہوا کے ذریعے سے جو ہے وہ تباہ کیا گیا، جبکہ وہ بہت ہی طاقتور اور بہت ہی قد والے اور بہت ہی سرکش قوم تھے، لیکن اللہ نے ہوا کے ذریعے سے ان کو تباہ کیا، ان کو عذاب میں ملوث کرایا۔ اسی طرح سے ہر چیز جو ہے دنیا میں، وہ چاہے کتنا بھی طاقتور ہو جائے اور کتنا بھی وہ کمزور رہے، لیکن ہر مخلوق جو ہے اللہ خالق ہے، اور باقی ساری چیز جو ہے اللہ کی مخلوق ہے، تو اللہ کے کنٹرول میں ہے، سب کے سب اللہ کے کنٹرول میں ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لشکر ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس سے جب چاہے ہر قسم کا کام، جس قسم کا بھی کام اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہے گا وہ لے سکتا ہے۔ اور کافروں سے جہنم کے فرشتوں کا ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ان کے علاوہ دوسرے سب لوگوں کو بھی عبرت حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ مگر یہ لوگ ہرگز نہیں نصیحت قبول کریں گے۔ اب آگے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قسم کھا رہے ہیں کہ رات کی جب وہ جانے لگے، صبح کی جب وہ روشن ہو جائے، اور دوزخ بھی بہت بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، وہ انسانوں کے لیے موجب خوف ہے، جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہنا چاہے۔ ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گروی پڑا ہوا ہے، سوائے داہنے ہاتھ والے۔ وہ جنتوں میں ہوں گے، مجرموں سے پوچھ رہے ہوں گے کہ تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے آئی؟ وہ کہیں گے ہم نماز ادا نہیں کیا کرتے تھے، اور نہ ہم مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، اور بیہودہ اور جو ہے وہ باتیں کرنے والوں میں کے ساتھ جو ہے ہم رہتے تھے، اور جو ہے وہ آخرت کے دن کو ہم جھٹلانے والے تھے، اور ایسا دن آیا کہ
موت بھی آ گئی۔ تو یہاں تک دیکھتے ہیں انشاءاللہ ہم لوگ کہ چاند سورج جس کی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو قسم کھائی ہے، تو چاند کی شکل ہو، چاہے اس کا گھٹنا بڑھنا ہو، یا پھر رات اور دن کا جو ہے وہ آنا جانا ہو باری باری سے، یا رات کا تاریک اندھیرا ہو جانا ہو، یا صبح کا نمودار اور روشن ہو جانا ہو، ان سب میں اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی نشانیاں، اور ایسی نشانی ہے جو بہت انسان کو حیران کرنے دینے والی ہے۔ لیکن انسان کے زندگی میں چونکہ یہ ہر روز آتا ہے اور تو پھر انسان اس کے اوپر توجہ ہی نہیں دیتا ہے، غور و فکر ہی نہیں کرتا ہے، ورنہ اس کو اور جو چیز بتانے کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ اگر ایک انسان چاند سورج اور اس کے بھٹنے گرنے اور صبح شام کے اوپر، بادل کے اوپر اور زمین آسمان کے اوپر ہی اگر غور و فکر کر لے، تو اللہ کی نشانیوں میں سے بہت حیرت انگیز نشانیاں ہیں یہ سب چیز۔ لیکن انسان جو ہے وہ اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرتا، اس کے باوجود دوزخ کا ذکر آتا ہے تو فوراً اس کا انکار کر دیتا ہے۔ اب دوزخ کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو وہ تو انکار کر دیتا ہے۔ کیوں انکار کرتا ہے؟ کیونکہ وہ اس کے سامنے ہے ہی نہیں، وہ تو ابھی دیکھ نہیں رہا۔ جب دیکھی ہوئی چیز پہ غور و فکر نہیں ہے تو جو اندیکھا ہے، غیب ہے، ایمان والے تو اس پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن جن کے پاس ایمان نہیں ہے وہ فوراً ہی اس کا انکار کر دیتا ہے۔ تو یہاں یہ چیز بتائی گئی کہ انسان کو چاہیے کہ ڈرے، یہ سب ڈر جانے والی چیز ہے، مذاق اڑانے والی چیز نہیں ہے۔ اب جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ تمہیں جو ہے وہ اس چیز کی خبر دے رہے ہیں، اس کی بات کو تم کو ماننا چاہیے۔ اور یہ حقیقت اتنی بڑی ہے کہ یہ ساری چیز بتائی گئی کہ تم کس تباہی میں پڑ سکتے ہو اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانو گے، اطاعت نہیں کرو گے، فرمانبرداری نہیں کرو گے، تو کس مصیبت میں پڑ سکتے ہو۔ یہ بات جاننے کے باوجود اللہ نے ایک حقیقت یہاں واضح کی کہ جو چاہے وہ آگے بڑھے اور جو چاہے وہ پیچھے رہے، یعنی جو بھی چاہے تو اس کو اختیار کر لے، اس کو مان لے، اور جو چاہے تو گمراہی میں ہی پڑا رہے، پھنسا رہے، جس طرح سے اس کا دل جو کر رہے ہیں پہلے سے وہ اپنے کرتے رہیں۔ تو یہ اختیار ہے اور یہ حقیقت ہے۔ اب اصحاب الیمین کی بات آئی ہے کہ یعنی کہ داہنے ہاتھ والے، یعنی کہ ایک نشانی بتائی گئی کہ جو مومن ہوں گے، جو جنتی ہوں گے، ان کا اعمال نامہ ان کے داہنے ہاتھ میں ملے گا۔ تو یہ لقب ہے جنتیوں کا، جنت کا پروانہ جن کو ملتا ہے ان کے اعمال نامے ان کے داہنے ہاتھ میں ملتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے بارے میں ذکر آیا۔ اب جنت اور دوزخ میں بہت دوری رہنے کے باوجود، طویل مسافت، بہت دوری ہے، اس کے باوجود بھی اہل جنت، یہاں پہ جو پوچھنے کی بات آ رہی ہے، تو جنت والے جو ہیں دوزخ والے سے بات بھی کر سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو یہاں دیکھنے، سننے اور بات کرنے کی جو قوت بخشی ہے، وہ جو ہے جب آخرت میں جب وہ قوت ملے گی تو وہ یہاں سے مختلف ہوگی، وہ دیکھنے کی، سننے کی، بات کرنے کی مختلف جو ہے وہاں کی ساری چیز جو ہے وہ مختلف ہوگی، دنیا کی جیسی نہیں ہوگی۔ لیکن دنیا میں اس کی مثال دی جاتی ہے تاکہ انسان اس کو سمجھے کہ اچھا یہ چیز جو ہے یہ ہوتا ہے، تو اس طرح سے۔ تو جیسے کہ اب وہاں جو ہے کافی دور ہوگا، لیکن پھر بھی لوگ دیکھیں گے، ایک دوسرے کو دیکھیں گے، اور پھر ایک دوسرے سے سوال کریں گے، پوچھیں گے، بات چیت بھی کریں گے، اور جھانکیں گے بھی اور دیکھیں گے بھی، یہ ساری کیفیت جو ہے وہاں ہوگی اور بات چیت بھی ہوگی۔ تو اب اسی میں جو جنت والے جو ہیں سوال کریں گے، پوچھیں گے، جھانک کے دیکھیں گے، کہیں گے کہ ارے کیا وجہ ہے، تم جہنم میں کیسے چلے آئے؟ اپنے دوست احباب سے لوگ جو جہنم میں چلے جائیں گے تو اس سے پوچھیں گے، تو پھر وہ لوگ اپنے 4 بڑے گناہ جو ہے وہ گنائیں گے کہ جو دوزخی ہوں گے، وہ اہل جنت جب ان کو جنت والے جب سوال کریں گے ان سے، تو ان کے جواب میں 4 باتیں بتائیں گے کہ اس وجہ سے ہم دوزخ میں چلے آئیں۔ وہ 4 بات یہاں کیا بتائی گئی؟ پہلی بات یہ بتائی گئی کہ ہم نماز نہیں ادا کرتے تھے۔ نماز جو ہے وہ
ایمان کے بعد اللہ پہ توحید، جو ایک اکیلے اللہ پر مطلب توحید کے بعد جو سب سے بڑی چیز جو سیکھنے کی وہ نماز ہے، اور سب سے بڑا جو عمل ہے وہ نماز ہے، اور سب سے پہلے جس چیز کی پوچھ ہوگی وہ نماز ہے، تو نماز سے غفلت برتنا جو ہے وہ بہت بڑی جو ہے وہ ناکامی اور خسارے کی بات ہوگی۔ تو نماز کا اہتمام جو ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ نماز باقاعدگی سے صرف وہی شخص پڑھ سکتا ہے جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، اور جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر جواب دینے کا جس کو ڈر ہے، ورنہ نماز جو ہے وہ غافل انداز میں یا منافقانہ انداز میں نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو نماز کی حفاظت اور نماز کا اہتمام جو ہے وہ بہت ضروری ہے، تاکہ ہمارا جو ہے وہ ہم جو ہے وہاں کامیاب ہو سکیں۔ خیر، تو یہاں وہی وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، تو ہم نماز نہیں پڑھنے والے تھے۔ اب اس میں جو دوسرا بات بتایا گیا ہے وہ یہ ہے، اور یہ چیز نماز کے بارے میں یہ نا کہ کفر اور ایمان کے بیچ میں جو فرق ہے وہ نماز کا ہی ہے، کیونکہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ یعنی کہ کفر پہ، اس کو کہا گیا کہ وہ کفر پہ ہے۔ تو اس طرح سے دوسرا جرم وہ بتایا گیا کہ وہ مسکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، یعنی لوگوں کو کھانا کھلانا، خاص کر کے غریبوں کو کھانا کھلانے کی عادت جو ہے وہ جنتیوں کی نشانی ہے، جنتیوں کی نشانی ہے۔ تو پہلا جرم اللہ کے حق سے متعلق تھا، اور دوسرا جرم جو ہے بندوں کے حقوق سے تعلق رکھتا ہے، یعنی اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ بندے کا حق بھی ضروری ہے، اس کا اہتمام ہر جگہ بتایا گیا ہے۔ بھوکے کو کھانا کھلانے کے سلسلے میں ضروری نہیں کہ بھوکا ہی ہو، بھوکا مسلمان ہو، بلکہ کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، اس کو جو ہے کھانا کھلانا چاہیے۔ تو انسان ہونے کے ناطے اس کا حق ہے کہ اسے کھانا کھلایا جائے۔ تو اور اس کے متعلق حدیث کا بھی بڑی حدیث ہے، تو ابھی ہم نہیں مناسب سمجھیں، مطلب کہ یہ ہے کہ انسان جو بھوکا ہے یا ننگا ہے، بیمار ہے، تو اس کا علاج کرانا ان چیزوں میں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے کہ تم جب میں بھوکا تھا تو تم مجھے کھانا نہیں کھلایا، تو بندہ پوچھے گا کہ یا اللہ تو خالق اور مالک ہے، تجھے کیا کھانے کی ضرورت؟ تو وہ کہیں گے کہ میرا بندہ بھوکا تھا۔ اسی طرح سے کوئی ننگا جو ہے جس کے پاس کپڑے نہیں ہیں، جو بیمار ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے کہ تم نے کیوں نہیں کیا تھا، اور ایسا نہیں پوچھیں گے، کہیں گے کہ میں ایسا تھا تو تم نے میری مدد نہیں کی تھی۔ تو بندہ پوچھے گا کہ اے اللہ تجھے کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائیں گے کہ ہاں میرا بندہ اس حالت میں تھا تو تم نے اس کی مدد نہیں کی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو ان چیزوں کا بڑا اہمیت ہے، اور اس چیز کے بارے میں اسی لیے کہا گیا کہ وہ کہے گا کہ ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اب تیسری جو بات بتائی گئی وہ بتایا کہ جو لوگ اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے تھے، یا اللہ کی آیات میں شک و شبہ میں پڑے رہتے تھے، یا اس کے متعلق عمل نہیں کرتے تھے، جو کہتے تھے، جیسا کہتے تھے، جیسا کرتے تھے، وہ شرک کریں، بدعت کریں، جیسے بھی عمل کریں، جو کرتے تھے سب ان کے ساتھ تھے، ہم بھی وہی کرتے تھے جو لوگ کرتے تھے، چاہے وہ عقیدے کی بات ہو، چاہے وہ کسی طرح کی بگاڑ ہو، عمل میں بگاڑ ہو، وہ جو جیسے بھی کرتے تھے ہم انہی کا دیکھا دیکھی انہی کے ساتھ کرتے تھے۔ کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ ہم آخرت کو جھٹلانے والے تھے، کیونکہ جس کو آخرت پر ایمان ہوگا وہ کسی کی دیکھا دیکھی نہیں کرے گا، سب کر رہے ہیں تو نہیں کرے گا، معاشرے میں یہی ہو رہا ہے تو نہیں کرے گا، گھر میں یہی ہوتا ہے تو نہیں کرے گا، بلکہ وہ اس کی نظر جو ہے آخرت پر ہوگی، تو وہ اقرار کرے گا اس چیز پر، کیونکہ ہم آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ اور ایسے ہی وقت گزرتا چلا گیا، موت کس کی کب آئے گی وہ نہیں پتہ ہے، تو چاہیے کہ ہم ہر چیز سے توبہ کر لیں، ہر چیز سے توبہ کر لیں، اس عمل سے توبہ کر لیں جو یہ ثابت کرتی ہے کہ ہمیں آخرت کا انکار ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی کے کام۔ تو ایسے ہی وقت گزرتا چلا گیا، اور یہاں تک کہ موت آ گئی، اور سارا جو حق ہے وہ واضح ہو گیا، ہر چیز جو ہے واضح ہو گئی۔ اب پتہ چل رہا ہے کہ یہ کام جو ہے، کیونکہ اس چیز کا اقرار کر رہا ہے اور وہ خود بیان کر رہا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کو وہاں پتہ چل گیا کہ یہ غلط کام تھا جو ہم نے نہیں کیا تھا، یہ غلط تھا کہ ہم نے نہیں کیا، یہ صحیح کام تھا، مجھے کرنا چاہیے تھا، لیکن ان کام کے نہ کرنے کی وجہ سے ہم اس نافرمانی میں جو پڑے رہیں،
جس نافرمانی کی وجہ سے آج یہ جہنم کا آگ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ پہلی چیز نماز، اور دوسری چیز کھانا نہیں کھلانا، اور تیسری چیز جیسا لوگ کر رہے ہیں ان کے پیچھے بھاگنا، اور چوتھی چیز کہ آخرت کا انکار کرنا، کیونکہ یہ تین چیز تبھی ہوگا جب وہ آخرت کا انکار کرنے والا ہوگا، تبھی وہ کرے گا۔ تو اس طرح سے وہ خود انسان جو ہے جہنمی جو ہے اس چیز کا اقرار کرے گا۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اس وقت سفارش کرنے والوں کی سفارش بھی انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگی، یعنی آخرت میں تو سب حالات انسان کے سامنے آ جائے گا، اب وہ اپنے جرم بھی کا بھی اعتراف وہ کر لے گا، مان لے گا، سب کچھ دیکھ لے گا، دیکھ لینے کے بعد اب اس کی حالت کیسی ہے؟ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کوئی سفارش بھی اس وقت جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی، کوئی سفارش نہیں۔ اور کیا ہو گیا تھا؟ آخر کیا بات ہے کہ اتنا سب کچھ جان لینے کے بعد نصیحت کی بات جب کی جاتی ہے تو اسے سننا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں لوگ؟ آخر کیا وجہ ہے؟ اور ایسے منہ موڑ کر بھاگ جاتے ہیں جیسے جنگلی گدھا۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ، ایسے بھاگتے ہیں جیسے جنگلی گدھا وہ شیر کو دیکھ کر کے بھاگ جاتا ہے، پھر پیچھے جو ہے مڑ کے وہ دیکھتا بھی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو بات فرمائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، یعنی ہر کوئی کیا چاہتا ہے کہ میرا جو ہے میرے پاس جو ہے وہ کھلی چٹھی جو ہے وہ ہمارے پاس جو آئے تب ہم، اصل میں کیا ہے کہ قریشی جو ہے جن کو جو ایمان لانے والے نہیں تھے، جن کو ایمان نہیں لانا تھا، وہ ہر طرح کے مطالبے کرتے رہتے تھے۔ اس مطالبے میں ایک یہ بھی تھا کہ یہ لے کے آؤ وہ لے کے آؤ، تو اس میں یہ چیز تھی کہ ان لوگوں کی یہ آرزو تھی، خواہش کیا تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کوئی تم لیٹر لے کے آؤ، کچھ لکھا ہوا، کچھ چٹھی لے کے آؤ، اور اس پر یہ لکھا ہوا رہے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تم کو جو ہے وہ نبی بنایا ہے اور رسول بنایا ہے، اور پھر تم کو یہ ایک ذمہ داری دی ہے، تو یہ لکھ کے لے کے آؤ گے وہ اللہ کے ہاں سے کوئی لیٹر، اس طرح کوئی چٹھی، تو ہم مان جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ان کو اس طرح کا کھلا خط بھی دے دیا جائے، تو ان کے نام سے بھی اگر دے دیا جائے، تو یہ لوگ ایمان کبھی نہیں لے کے آئیں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا ایسے لوگوں کو ایمان نصیب بھی نہیں کرتا ہے، جو چاہتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ایمان کے لیے کیا چاہیے؟ ایمان کے لیے کیونکہ ان کے دل میں تو ڈر ہی نہیں ہے اور وہ چاہتے ہی نہیں ہے، تو بہانہ ہے، اور یہ اس طرح سے حجت بازی کرتے ہیں، یہ اس طرح سے سوال کرنا ہے، اس طرح سے ایک لے کے آؤ تو دوسری بات کریں گے، دوسری لے کے آؤ تو تیسری بات۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو سبحان اللہ سب کچھ پتہ ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ایسا بھی کرو گے تو آخرت پہ کوئی ایمان نہیں لینے کے آنے والے ہیں، ان کو تو ایمان ہی نہیں ہے، ان کے سوچ اور سمجھ جو ہے ان کی ایسی ہی ہے، کیونکہ ایمان وہی آدمی لا سکتا ہے جس کو آخرت کا خوف ہو، جو غیب پر ایمان لائے، تو ایسے لوگوں کو کوئی ہدایت نہیں ملنے والی ہے۔ ہدایت کی توفیق تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے جو ہدایت کا طالب ہو، اور جو خود ہدایت سے کوسوں دور رہنا چاہیے، اس کو کیوں اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ دیں گے؟ اللہ کی یہ سنت بالکل نہیں ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو زبردستی جو ہدایت نہیں دیتا، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ایسے راہ پر دوڑ لگائیں اور ایسے محفلوں میں اٹھے بیٹھیں اور اپنی خواہش رکھیں ایمان بالغیب، اور ہر نیک عمل کی طرف آگے بڑھیں تاکہ اس پر برقرار بھی رہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال رکھے اور اس کو برقرار رکھے مرتے دم تک، آمین یا رب العالمین۔ اچھا، تو پھر اب جو آخر میں بات فرمائی گئی کہ یہ لوگ نصیحت قبول نہیں کریں گے یہاں تک کہ اللہ ہی ایسا چاہے، اور وہی اس بات کا اہل ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ اس کے متعلق بہت پیاری حدیث ہے، اور وہ یہ ہے، حدیث قدسی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں یہ حدیث قدسی بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس بات کا اہل ہوں کہ لوگ مجھ سے ڈریں، اور جو شخص مجھ سے ڈر گیا اور میرے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ بنایا تو مجھے لائق ہے کہ میں اسے بخش دوں۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں شامل کر دے، اللہ سے ڈرنے والوں میں بنا دے، اور دنیا میں آرام طلبی کی جو خواہش ہے اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دور کر دے،
اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو بھی مشقت کرنے والا بنا دے، قربانیاں کرنے والا بنا دے، کہ ہم بھی دین کے لیے، اسلام کے لیے اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے اپنا وقت، اپنی صلاحیت، اپنی نیند، اپنی جو ہے دنیا کی خواہشات، ان سب چیز کی قربانی کر سکیں، قربان کر دیں دین کے لیے، اسلام کے لیے، ایمان کے لیے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈر کے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے امید لگا کر کے یہ سارے عمل کو کریں۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔